درود شریف کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پے کرے صبر و رضا، پے کرے علم و حکمت، شاہ مرداں شیر یزداں، خیبر شکن مشکل کشا، داماد رسول حضرت حسن حسین کے والد، خاتون جنت کے شوہر حضرت مولا علی مولائے کائنات تاجدار کائنات سارے سیدوں کے باپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آج کی یہ گفتگو آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ آپ ایک عظیم المرتبہ شخصیت ہے، پوری دنیا بھی آپ کے مرتبے کو مل کر نہیں سمجھ سکتی جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ صحابہ کرام چاروں صحابہ میں کچھ خاص خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی۔ حضرت ابو بکر کی صداقت کی خصوصیت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کی خصوصیت اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی خصوصیت، ان تمام خصوصیتوں کی بنیاد پر یہ تمام افراد الگ الگ یاد کیے جائیں گے، تمام افراد ناقابل فراموش رہیں گے، تمام افراد کی یادوں سے ہر محفل معطر رہے گی، لیکن جب بات شجاعت کی آئے گی تو مولا علی کا تذکرہ کرنا شروع ہو جائے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بڑے مرتبے کا حامل بنا دیا۔ آپ کی ماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جو ایمان لائیں اور آپ نے ہجرت کیا۔ آپ کے والد ہیں ابو طالب۔ ابو طالب اہل سنت والجماعت میں امام اعظم ابو حنیفہ اور سرکار اعلیٰ حضرت وغیرہ بزرگوں کے نظر میں اور آپ لوگوں کی دلائل کی بنیاد پر ایمان تو نہیں لائے، لیکن رسول اللہ سے آپ بڑی محبت کرتے تھے اور زندگی بھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ساتھ دیتے رہے۔ ابو طالب نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع نہ کیا۔ ابو طالب کا تذکرہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایمان نہ لانے کے باوجود بھی قابل تذکرہ ہیں، اور ان کا تذکرہ اس بنیادوں پر جن بنیادوں پر آپ نے جہاں جہاں رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے وہاں وہاں آپ پیش رہے۔ بلکہ بعض بزرگوں نے خصوص سرکار اعلیٰ حضرت نے آپ کے تعلق سے عقید میں یہی کہا ہے کہ ان کے تعلق سے بحث نہ کریں اور کف لسان کر کے رہیں، خاموشی اختیار کریں، اسی میں زیادہ بہتری ہے امت مسلمہ کی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے۔ اب آپ آئیں، ابو طالب وہ شخصیت ہیں جن کے پاس آ کر سب سے پہلے شکایت کی ابو جہل اور کفارہ قریش نے آ کر کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، آپ کا بھتیجا وہ کر رہا ہے جو ہم لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ ابو طالب نے پوچھا تھا کیا کر رہا ہے، تو وہ ایک نئے دین لے کر آئے ہیں، نیا مذہب لے کر آئے ہیں، ایک خدا کی بات کرتے ہیں، ایک اسلام کی بات کرتے ہیں، کعبہ سے کہتے ہیں کہ بتوں کو ہٹا دیا جائے، ہم لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے۔ ابو طالب سمجھائیے اپنے بھتیجے کو، سچ کہنا چھوڑ دیں، حق کہنا چھوڑ دیں، سچی بات کرنا چھوڑ دیں، خدا کی بات کرنا چھوڑ دیں۔ یہ ڈرایا گیا طاقت کے بلبوتے پر، قوت کے بلبوتے پر۔ اس طاقتوروں اور امیروں کا، قوت والوں کا سب سے پہلا حربہ یہی ہوتا ہے، جب وہ کسی غریب سے ڈرتے ہیں تو سب سے پہلے طاقت کا سہارا لے کر اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی آپ اس زمانے میں بھی یہی سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن وہ لوگ آئے اور ابو طالب سے کہا اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، آپ چپ ہو گئے۔ رسول اللہ آئے، آپ نے کہا میرے بھتیجے میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، تمہیں ضائع ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا۔ آج سرداران قریش آئے تھے میرے پاس تمہاری شکایت لے کر، یہ کہہ رہے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیجئے وہ لوگ خدا کی بات نہ کریں، اللہ کی بات نہ کریں، سچ نہ بولیں، صداقت کو چھپا لیں، کعبے کی آزادی کے تعلق سے کوئی گفتگو نہ کریں، ہم لوگوں کے خلاف کوئی بات نہ کریں، ہم سردار لوگ ہیں، پل بھر میں پلک جھپکتے ہی تلواروں سے فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے پاس روپیہ ہے، طاقت ہے، امیری ہے، قدرت ہے، سب کچھ ہے، ہم سے وہ لڑ نہ پائیں گے۔ یہ سب دھمکی دے کر وہ لوگ گئے ہیں، بتائیے ہم کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ان لوگوں نے سمجھا شاید ہم یہ کہہ کر ان کو ڈرا دیں گے، انہوں نے سمجھا شاید وہ تنہا ہے اس لیے ڈر جائیں گے، انہوں نے سمجھا شاید وہ اکیلے ہیں اس لیے ڈر جائیں گے، انہوں نے سمجھا شاید ان کے والد کا وصال ہو گیا اس لیے وہ ڈر جائیں گے، انہوں نے سمجھا شاید مصطفیٰ کا کوئی نہیں اس لیے وہ ڈر جائیں گے، لیکن وہ بھول گئے تھے۔ بظاہر کوئی ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن
خدا کی رحمتیں ان کے ساتھ تھی، خدا کی طاقت ان کے ساتھ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پہنچے وہیں پر، کعبے کی دہلیز پر جا کر آپ نے کہا لوگوں مجھے ڈرانے کی کوشش کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میں نہ کہوں کہ خدا ایک ہے، میں نہ کہوں کہ خدا سچا ہے، میں نہ کہوں باطل باطل ہے، میں نہ کہوں کہ سچ سچ ہے، لیکن سنو جو ڈرا رہے ہیں میں انہی سے کہنا چاہتا ہوں، میں پھر وہی کہتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور میں خدا کا رسول ہوں۔ یہ بات انہوں نے جب سنی، سننے کے بعد شنکر ہو گئے، انہوں نے کہا عجیب حال ہے، ابو طالب نے پھر میری بات اب شاید سمجھایا نہیں ہوگا، چلے دوبارہ۔ لوگوں نے کہا کیا کیا جائے، ڈرنے سے وہ تو باز نہیں آئیں گے، وہ ہم سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہماری طاقت کو دیکھ کر مغلوب ہونے والے نہیں ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بالکل ہمیں ایسا نہیں لگتا۔ ان لوگوں نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں، لالچ دے کر دیکھتے ہیں۔ ابو طالب کے پاس پہنچے، ابو طالب بھتیجے کو آپ نے شاید کہا نہیں، سمجھایا نہیں، ابو طالب آپ نے سمجھا دیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ ابو طالب نے کہا اب کیا ہوا، کہ آپ بھی کو یہی کہہ رہے ہیں جو پہلے وہ کہا کرتے تھے، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا ایک ہے، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ سچ سچ ہے، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ جھوٹ ہے، ہمیں برا لگا ہے، ہم چاہتے ہیں اپنی زبان خاموش کر لیں، آپ ان کو سمجھائیے، اور اگر وہ طاقت سے ڈرنے والے نہیں ہیں تو پھر ہم لوگوں کے پاس جو پرپوزل ہے وہ قبول کر لیجیے۔ اگر وہ چاہیں دولت لے لیں، بہت ساری دولت ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا کو خدا نہ کہیں۔ اگر وہ چاہیں کسی بڑے گھر میں شادی کر لیں تو ہم بہت بڑے سرکار کی ہم کی شادی کر دیں گے، لیکن وہ سچ نہ کہیں، سچ کو چھپا لیں۔ اگر وہ چاہیں سرداری لینا تو ہم لوگ استعفیٰ دے دیں گے، مکہ کا سردار نہیں بنا دیا جائے گا، لیکن وہ حق کو حق نہ کہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، یہ باتیں سمجھا دیجیے گا۔ وہ لوگ چلے گئے، ابو طالب نے بلایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر ہوئے، ابو طالب نے پوچھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بھتیجے آج بھی وہ لوگ آئے تھے، مجھ سے یہ سب کہہ گئے ہیں، انہوں نے 3 باتیں رکھی ہیں تمہارے سامنے اور کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کرنا چھوڑ دے، اسلام کی بات کرنا چھوڑ دے، بدلے میں سرداری لے لے، دولت لے لے، کسی بڑے گھر میں شادی کر لے، کروا دی جائے گی، یہ سب وہ کہتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ سننے سے پہلے بھیڑ پارا کے جتنے سنی مسلمان ہیں، 46 سنی مسلمانوں دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ حق بولنے اور حق پر قائم رہنے اور حق پر مر جانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ اتنی تلواروں کے بیچ میں، طاقتوروں کے بیچ میں، گھمنڈیوں کے بیچ میں، قوت والوں کے بیچ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کہلوانا چاہ رہا ہے۔ آج کا دور اگر ہوگا تو 2 ارب لوگ بھی مل کر اپنی بات آج کہہ نہیں پا رہے ہیں، مصطفیٰ تنے تنہا کہہ رہے ہیں، اور آپ نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے جان اس بار اگر وہ لوگ آئے تو ان لوگوں سے کہہ دیجیے گا سرداری تو الگ رہی، دولت تو الگ رہی، دامادی تو الگ رہی، اگر وہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے تو بھی میں یہی کہوں گا کہ خدا ایک ہے، میں خدا کا رسول ہوں۔ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ چکے، ابو طالب ساتھ دیتے رہے۔ ایک وقت آیا سوشل بائیکاٹ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، 3 سال کے لیے آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا، گھر والوں کے ساتھ، آپ کی بیٹیاں ساتھ میں ہیں، خاتون جنت کی پیدائش ہو چکی تھی، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھی، اور بھی بیٹیاں ساتھ میں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ دیا۔ ابو طالب نے کہا کہاں جائیں گے؟ کہاں جہاں اللہ لے جائے گا۔ کہا سنیے میرا ایک یہاں پر میری ایک جگہ ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، ایک دربہ تھا بالکل پتلا سا، دونوں طرف پہاڑ تھے، اس کو شیب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ آپ نے کہا آپ وہاں رہیے اور وہاں پر آپ کو کھانے پینے کا سامان چپکے سے پہنچایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 3 سال اس میں رہے ہیں۔ ان 3 سال میں کتنی قیامتیں ان لوگوں نے دیکھی ہیں، کبھی تاریخ پڑھیے آپ کو معلوم ہوگا، میرے پاس وہ موضوع نہیں ہے، وہ وقت نہیں ہے، لیکن ابو طالب ساتھ دیتے رہے۔ ایک زمانہ ایسا آیا پورے مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی،
ہر طرف غربت چھا گئی، بھوکمری چھا گئی، ہر کوئی پیاسا نظر آتا تھا، ہر کوئی بھوکا نظر آتا تھا۔ ابو طالب کی یہ حالت دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن گئے کہ چچا جان اگر آپ چاہیں تو یہ بچہ مجھے دے دیجئے، میں اسے اپنی تربیت دے پالوں گا۔ ابو طالب کو بھروسہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہا ہاں آپ یہ بچہ لے جائیے، آپ کی آغوش میں رہے گا، آج یہ زمین دیکھ رہا ہے کل آسمان دیکھتا ہوا نظر آئے گا، بلندیوں پر فائز ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس بچے کو رسول اللہ لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلی زوجہ مبارکہ ہیں، امہات المؤمنین، پہلی ہم سب کی روحانی ماں ہیں، آپ نے ان کی تربیت کی۔ یہ بچہ آگے چل کر شاہ مرداں، شیر یزداں، مولا علی مشکل کشا کہلایا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، آپ نے ساری زندگی تربیت پائی مصطفیٰ کے گھر میں۔ مصطفیٰ نے آپ کو حکمت دی، علم دیا، جرأت دی، سخاوت دی، سیادت دی، جینے کا سلیقہ دیا، عشق دیا، اللہ کی توحید دی، اللہ کا خوف دیا، اور یہ تمام خصوصیات لے کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے جوانی کی طرف پروان چڑھ رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اپنے گھر والوں سے کہہ دیجئے کہ خدا ایک ہے، اور خدا اور اپنے گھر والوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کر دیجئے، توحید کا پیغام دے دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی، سب لوگ آئے، سارے خاندان والے جمع ہوئے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے، فقط 10 یا 9 سال کی عمر، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 8 سے یا 10 سال کی عمر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ سامنے بیٹھے تھے، حضور نے سب کو کھانا کھلایا، سب نے کھانا کھا لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں سے کچھ کام ہے، آپ لوگ یہیں رکے رہیے۔ سب لوگ رک گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی۔ یہ پہلا پیغام تھا اپنے گھر والوں کی طرف، کوہ صفا پر وہ دوسری بار پیغام تھا جب اجتماعی طور پر حکم آیا تھا، جب اجتماعی طور پر آپ جا کر بتائیے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ گھر والوں کا مسئلہ تھا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آیت کریمہ موجود ہے قرآن شریف میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ سب نے کہا ہاں بتائیے محمد آپ نے کیوں بلایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جن بتوں کی پرستش کرتے ہو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، جن بتوں کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، وہ باطل ہیں، وہ فقط پتھر ہیں، وہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم لوگ ایک خدا کو مانو جو خدا حقیقی ہے، سجدوں کا مستحق ہے، مالک حقیقی ہے، ساری دنیا کا پالنہار ہے، زمین اور آسمان کا خالق ہے، اسے مانو، اور وہ خدا ہے ایک، اور میں خدا کا رسول ہوں۔ یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ وہ لوگ سب کھڑے ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا، یہی کہنے کے لیے بلایا تھا۔ اسی موقع پر ابو لہب نے کہا تھا آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں معاذ اللہ نعوذ باللہ، اور یہ کہہ کر وہ لوٹ گیا تھا۔ ابو جہل لوٹ گیا، عتبہ لوٹ گیا، امیہ لوٹ گئے، سرداران قریش لوٹ گئے، یہ سب چلے گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، ایک بچہ بھی وہیں پر رکا ہوا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ وہیں پر تھے۔ آپ نے پوچھا سب چلے گئے، علی آپ ابھی تک رکے ہوئے ہو، گھر کیوں نہیں جاتے؟ حضرت علی کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد کہا حضور ہم نے آپ کا پیغام سنا، سب نے آپ کا پیغام سنا، کسی نے آپ کے پیغام کو ماننے کے لیے کوئی آپ کے پیغام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ میں دبلا پتلا ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، میں کم عمر ہوں، کوئی مانے نہ مانے لیکن میں کہتا ہوں آپ سچے ہیں، آپ کا خدا سچا ہے۔ میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور اسلام لے آئے۔ جب فرض بھی نہیں ہوئی تھی نماز، اس وقت سے مولا علی نماز پڑھتے آئے ہیں، بچپن سے نماز پڑھتے آئے ہیں۔ حضرت خدیجہ اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں جب بھی دیکھتے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی جا کر بغل میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیا نصیب ہے، کیا نصیب ہے، نماز پر جن پر درود پڑھا جاتا ہے انہی کے بغل میں مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کتنا نصیب نصیبہ لے کر آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے پروان چڑھتے گئے، جوانی کی دہلیز پر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے، کبھی آپ کے پیچھے نہیں رہے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ خندق تک، غزوہ حنین سے لے کر اور اخیر
جنگ تک اور جنگ صفین تک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ میدان جنگ کے شہسوار بنے رہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبتوں سے نوازا. ایک موقع آیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف جا رہے تھے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا, تاریخ میں یہ باتیں آتی ہیں, میں صرف یہ برکت کے لیے, بطور برکت کے لیے یہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. مولا علی سے کہا تھا کہ علی آپ یہیں رک جائیے اور یہیں پر رک کر سب کا سامان جو میرے پاس امانتیں ہیں ان کا سامان دے کر آپ بعد میں آئیے گا. یہ لوگ حملہ کریں گے, یہ لوگ قتل کرنے کی کوشش کریں گے, یہ لوگ ڈرانے کی کوشش کریں گے, یہ لوگ گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے, یہ لوگ قیدی بنانے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ مدینہ آئیں گے تو اب یہی ہو کر رہے گا, آپ کو یہی رہنا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. نبی کے بستر پر اس دن لیٹنا دنیا کی سب سے بڑی بہادری کا کام تھا کیونکہ کفار قریش ہتھیار لے کر نکل چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے کہ کہیں نبی, کہیں محمد عربی مل جائیں. اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ مجھے کوئی موت سے نہیں ڈرا سکتا, مجھے کوئی قدر سے نہیں ڈرا سکتا, مجھے کوئی طاقت سے نہیں ڈرا سکتا, اور میں اپنے محبوب کی بات پر ایسے ایمان لایا ہوں کہ مصطفیٰ اگر کہہ دیں کہ کل صبح نہیں ہوگی تو میرے ایمان میں ہے کہ صبح پھر ہو نہیں سکتی ہے. میں ایسے ایمان لایا ہوں. حضرت علی لیٹ گئے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں کو پتا ہے. 3 دن آپ وہیں رہے, سب کو امانتیں آپ دیتے رہے. اس کے بعد آپ مسجد قباء پہنچے. قباء دنیا اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں پہنچے ہیں تو سب سے پہلے مسجد قباء ہی میں ٹھہرے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی بنوا رہے تھے اور مسجد نبوی سے منسلک مکان بن رہے تھے. ایک ایک کمرہ بن رہا تھا مٹی کا جہاں پر صحابہ کرام کو بسایا جا سکے. ایک جماعت تھی اصحاب صفہ کی جن کے لیے ایک چبوترا بنایا گیا تھا, اوپر سے کھجور کی ایک چھت دے دی گئی تھی. یہ باتیں تاریخی تھی آ رہی ہیں, اس لیے بتاتے جا رہا ہوں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب خبر ہوئی کہ مسجد نبوی بن رہی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بھی ڈٹ گئے, مسجد بنانے لگے. اور جانتے ہیں کیا شعر کہتے جاتے تھے, ہم یہاں مسجد بنا رہے ہیں, اللہ جنت میں ہمارے لیے گھر بنا رہا ہے. ہر کسی سے یہ کہتے چلے جاتے تھے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ شامل رہے مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مہاجرین اور انصار ابھی دور دور رہتے ہیں, ابھی ان لوگوں میں شناسائی نہیں ہوئی ہے. آپ کے یہاں اور ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے, دور دراز سے جب کوئی آتا ہے اتنی جلدی گھل مل نہیں پاتا, اتنی جلدی آپ سے باتوں میں فری نہیں ہو پاتا ہے, اتنی جلدی اپنا دکھ اور درد نہیں بیان کر پاتا ہے, اجنبیت رہ جاتی ہے. یہی بات رہ گئی تھی مہاجرین اور انصار میں. اور مہاجرین کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا سوائے عشق رسول کے, سوائے ایمان کے, سوائے تصور توحید کے, سوائے اسلام کے. صرف کپڑا پہن کر یہ لوگ گئے تھے. کئی ایسے تھے جن کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا, صرف کپڑے کا ٹکڑا پہنا کرتے تھے. یہ غریب مہاجرین تھے, غلاموں کی فوج تھی, مصطفیٰ کے غلاموں کی. وہاں جب پہنچے ہیں تو حضور نے جب محسوس کیا کہ شناسہ نہیں ہے, ایک دوسرے سے دونوں ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بلایا, انصاریوں کو بلایا اور مہاجرین کو بلایا. اب یہیں پر تھوڑی دیر رک جائیے, بھیڑ پارا میں بھی فیملیز رہتی ہوں گی, خاندان رہتے ہوں گے, پڑوس کے لوگ رہتے ہوں گے, اور کلمے کی بنیاد پر کبھی کبھی ہو سکتا ہے آپ لوگ کسی مسجد میں ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتے ہوں گے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, فیشن نے, مصروفیت نے, دولت نے, مکان نے, پیسے نے, امیری نے مسلمانوں کے تعلقات کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ یہ شکایتیں آتی رہتی ہوں گی, فلاں فلاں سے بات نہیں کرتا, فلاں فلاں سے بولتا نہیں ہے, فلاں فلاں کی پڑھتی نہیں ہے, فلاں فلاں کے سامنے گھمنڈ سے جاتا ہے, فلاں فلاں کو چھوٹا سمجھتا ہے, فلاں فلاں کو بڑا سمجھتا ہے. امت مسلمہ میں یہ بیماری پوری طرح سے گھر کر چکی ہے. جہاں جائیے گا, جس محلے میں جائیے گا, وہاں پر آپ کو اسی طرح کا ماحول ملتا ہوا نظر آئے گا. گھر گھر والا آنگن آنگن میدان جنگ بن چکے ہیں, دولت کے نام پر, جائیداد کے نام پر, بھائی پرستی کے نام پر اور برادری کے نام پر ہر جگہ آپ کو یہ مل جائے گا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مہاجرین اور انصار میں بہت بڑا فرق تھا اس دور میں. انصار کہیں کے رہنے والے لوگ ہیں جن کے پاس مکان ہے, پیسہ بھی ہے, کئی انصاری صحابی بہت امیر بھی ہیں. مہاجرین کا عالم یہ رہا ہے, جو مہاجرین یہاں سے گئے ہیں ان کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے, کھانے کے لیے آدھی روٹی نہیں ہے,
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، کتنا فرق ہے آج کے غلاموں میں اور آج کے سنیوں میں اور آج کے مسلمانوں میں اور کل کے صحابہ میں، کتنا فرق آ چکا ہے یہ ملاحظہ کریں۔ آج بھی حدیثیں ہی بتائی جا رہی ہیں لیکن آپ پر اور ہمارے دل پر وہ حدیثیں اثر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج بھی اللہ کا پیغام سنایا جا رہا ہے، اللہ کا نام لے کر، رسول اللہ کا نام لے کر کہا جا رہا ہے مت لڑیے آپس میں، مت دیجیے ایک دوسرے کو گالی، مت ایک دوسرے سے غیبت کیجیے، مت دوسرے سے چلیے، مت دوسرے سے کڑیے، ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے۔ آپ سنی مسلمان ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیے، دکھ درد میں شامل ہو جائیے، یہ سب احادیث مبارکہ کے ذریعے کہا جاتا ہے۔ لیکن نہ ہمارے دل پر اثر ہے، نہ آپ کے دل پر اثر ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے کیسا دل دیا تھا، رسول اللہ جب کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا فلاں انصاری کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے، فلاں مہاجر کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے، اور حضور نے ارشاد فرمایا آج سے فلاں انصاری فلاں مہاجر کا بھائی ہے، تو دونوں مل کر کہتے صدقت یا رسول اللہ، ہم نے اس کو اپنا بھائی بنا لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا، پھر کھڑا کیا، فلاں انصاری کھڑے ہو جاؤ، فلاں مہاجر کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے آج سے تم لوگ اجنبی نہیں ہو، میں نے تمہیں تمہارا اس کا بھائی بنا دیا۔ سب کو سب کا بھائی رسول اللہ بناتے گئے، سب ایک دوسرے سے جڑ گئے، اور اس کے بعد مولا علی نہیں تھے، بعد میں آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سب کو سب کا بھائی مل گیا، مجھے میرا بھائی نہیں ملا۔ تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے علی کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ خود محمد عربی تمہارا بھائی بن گیا ہے؟ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ سیدنا مولا علی تاجدار کائنات، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا ہے۔ چچا زاد بھائی تو ہیں لیکن مصطفیٰ کو کبھی بھی مولا علی نے اپنا بھائی نہیں کہا۔ جب بھی کہا یا رسول اللہ کہا، جب بھی کہا مرتضیٰ کہا، مصطفیٰ کہا، جب بھی کہا مصفیٰ کہا اور مجلہ کہا، جب بھی کہا اللہ کا محبوب کہا، اللہ کا رسول کہا۔ اپنا یہ بے ادبی میں شامل ہے کہ کوئی یہ بات کہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے اور اس کو سمجھیے گا غور سے تو سمجھ میں آئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ یہ سگے چچا ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان سے کسی نے ایک بات پوچھا کہ آپ چچا ہیں، رسول پاک آپ کے بھتیجے ہیں لیکن دکھنے میں آپ کو برابر لگتے ہیں، یہ بتائیے عمر میں آپ بڑے ہیں یا نبی بڑے ہیں؟ تو جانتے انہوں نے جواب کیسا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بڑے تو وہی ہیں، بس پیدا میں پہلے ہو گیا۔ بڑا کون ہوتا ہے؟ جو پہلے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عباس چچا ہو کر اتنا ادب کرتے ہیں، یہ بھی کہنا گوارا نہیں کہ میں عمر میں بڑا ہوں۔ کہہ رہے نہیں بڑے تو وہی ہیں، بس پیدا میں پہلے ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کا عشق رسول ہے، آپ کا ادب ہے اور آپ کا احترام ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت احترام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ کبھی کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں کر سکتا۔ ایک بار کی بات ہے، صحابہ تھے، وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کی۔ شکوے ہوئے، انسان ہے تو آپس میں تھوڑا بہت ہوتا تھا، شکوے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ سنا، سننے کے بعد جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ صحابہ اتنے ایماندار ہیں، کہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کہی اس دن سے ہم نے علی سے اتنی محبت کی کہ اتنی محبت ہم نے اپنے گھر والوں سے نہیں کی، اتنی محبت بڑھ گئی۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، سہیل بن عمرو جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا، یہ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی باشعور شخص کو بھیجیے، حضرت عثمان کافی نہیں ہے، وہ بھی جا کر بات کریں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ میں ایک ایسے شخص کو تمہارے پاس بھیجنے والا ہوں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے چن لیا۔ صحابہ کرام سب بیٹھے ہوئے، حضرت ابو بکر
عمر فاروق سب بیٹھے ہوئے. حضور نے جب یہ فرمایا کہ میں ایک ایسے شخص کو بھیجنے والا ہوں جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے. یہاں تو انسان خود چنتا ہے مذہب دین، خود چنتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. یہاں تو انسان کی تگودوں میں خود ہے کہ حقانیت کو پہچانو، جنگ کر کے پہچانو، لڑ کر پہچانو، گردنیں کٹا کر پہچانو، خدا کے قریب آؤ مشقت کر کے، پسینہ بہا کر، خون بہا کر. یہاں سب کے لیے یہ حکم ہے. اور انہی میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کے ایمان کو خود خدا چن لیتا ہے اپنے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام انتظار کرنے لگے یہ خوش نصیب کون ہے. حضرت ابو بکر قریب آئے اور پوچھا یا رسول اللہ وہ ہیں کون. جانتے حضور نے کیا جواب دیا؟ کوئی نہیں، بس وہی ہے جو میرے نالین کو سیتا ہے اور جوڑتا ہے. میری نالین کو جو جوڑتا ہے، میری نالین کو جو جوڑتا ہے. رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا خاصف النعل. میری نالین کو کبھی نالین میں کوئی کمی آ گئی تو وہ میری نالین لے کر جاتا ہے، اسے جڑوا کر لاتا ہے، کبھی گھر میں بیٹھ کر جوڑتا ہے. یہ کتنا عظیم مرتبہ اور ایمان کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً فرما دیا جو میری نالین کی خدمت کرے، میری نالین کو اٹھائے، میری نالین کو سیے، ایسے لوگوں کو اللہ ایمان کے لیے چن لیا. یہ مصطفیٰ کی عظمت ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ نالین کون سیتا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا بس ایک شخص ہے اور وہ ہے مولا علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کام پر معمول تھے. ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کو لے کر جاتے اور سلوا کر لایا کرتے تھے. جوڑا اسے خود بنایا کرتے تھے. حضور کہیں جاتے تو خود رکھا کرتے تھے. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اسی وجہ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ ایک جگہ بتاتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کہیں بھیج رہے تھے. تو مولا علی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور میں ابھی نا تجربے کار جوان ہوں، میں وہاں اتنی بڑے منصب پر آپ بھیج رہے ہیں، میں اسے سنبھالوں گا کیسے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب کر کے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا کی، اے اللہ علی کو اپنی خاص رحمتوں سے نواز. بس اتنی دعا کرنی تھی. پھر تو مولا علی کہتے ہیں کہ الحمدللہ برسر منبر بیٹھ کر کسی صحابی میں یہ جرأت نہیں ہوئی اس دور میں کوئی یہ کہہ سکے کہ سلونی عما شئتم، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. تمام صحابہ میں صرف ذات علی ایسے بھی جو کہا کرتی تھی سلونی عما شئتم، جو چاہو پوچھو میں جواب دینے کے لیے. یہ جملے کسی سے کبھی نہیں سنے گئے. یا تو رسول اللہ سے سنا گیا جب منافقوں کو نکال رہے تھے حضور، آپ نے کہا تھا جلال میں آتا سلونی عما شئتم، یا تو مولا علی نے. جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود بڑے جلیل القدر صحابی، ابی بن کعب بڑے جلیل القدر صحابی، عالم معاذ بن جبل بڑے جلیل القدر صحابی، ابن عباس بڑے جلیل القدر صحابی. لیکن ان لوگوں میں بھی یہ جرأت نہیں کہ منبر پر بیٹھ کر یہ کہیں سلونی عما شئتم. ایک مقام پر تو آپ نے فرمایا سلونی عما شئتم الی یوم القیامہ، قیامت تک جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لے، میں یہی کھڑے ہو کر جواب دوں. اسی لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رہی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں شریک رہے، بلکہ غزوہ بدر میں سب سے پہلے جانے والے حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور غزوہ خندق میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا عمرو بن عبد ود. غزوہ خندق میں، غزوہ خندق بہت بڑی جنگ ہے. اس جنگ میں 10,000 کا لشکر انتظار کر رہا تھا کہ حملہ ہو اور جنگ شروع ہو. 10,000 افراد کفار لے کر پہنچے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مدینہ ہی میں محصور کر لیا تھا اور سب سے کہہ دیا تھا کہ وہ مدینہ سے باہر نہ جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں تھے اور جنگ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نے حضرت سلمان فارسی سے ایک مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے ان لوگوں کو روکنے کے لیے.
تو انہوں نے کہا تھا چاروں طرف گڈھا کروا دیجیے، اسی گڈھے کو خندق کہا جاتا ہے، گڈھا کروا دیجیے اور اس میں آگ لگوا دیجیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ لگوا دی تھی، لیکن کفار وہ لوگ آنا چاہتے تھے پار کر کے، ایک بہت بڑے پہلوان کو بھیجا، 1000 آدمی کے برابر وہ سمجھا جاتا تھا، 100 جنگیں لڑ چکا تھا، جس کا نام تھا عمرو بن عبد ود۔ اس کا نام سن کر اس سے کوئی لڑتا نہیں تھا، یہ آ گیا میدان میں اور آنے کے بعد اس نے للکارا، کہاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کہاں ہیں جنت کا نظارہ دیکھنے والے اور دکھلانے والے، کہاں ہیں ایک خدا کو ماننے والے، آ کر اس سے مقابلہ کریں۔ تمام صحابہ موجود تھے، سب خاموش رہے۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے بھیجیے، انا لہو انا لہو۔ حضور نے فرمایا امر ہے، بیٹھ جاؤ۔ حضور نے بیٹھا دیا مولا علی کو، آپ پھر بیٹھ گئے۔ مطلب یہ تھا کہ بہت طاقتور ہے علی، آپ بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ دوبارہ پھر اس نے للکارا، کہاں ہیں مسلمان جو جنت کی باتیں کرتے ہیں، کہاں ہیں مسلمان جو خدا کی باتیں کرتے ہیں، کہاں ہیں مسلمان جو ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ اس نے پھر للکارا، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ دوبارہ پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بھیجیے، میں جاؤں گا اس کے مقابلے میں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا امر ہے، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ پھر تیسری بار اس نے للکارا، جنت جانے کی خواہش رکھنے والوں آؤ، میں تم لوگوں کو جنت بھیجتا ہوں، کہاں ہو تم لوگ، آ کر مقابلہ کرو۔ اس بار بھی کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تیسری بار پھر کھڑے ہوئے اور کہا حضور مجھے بھیجیے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں امر ہے۔ تو اس بار مولا علی کہتے ہیں وہ اگر امر ہے تو میں غلام محمد ہوں، غلام مصطفیٰ ہوں، مجھے بھیجیے، رہنے دیجیے، امر ہوگا اپنے گھر کا ہوگا، میں جاؤں گا، اس سے مقابلہ کروں گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ کا نام آپ کی ماں نے حیدرہ رکھا تھا، ایک نام حیدر آپ نے سنا ہے، ایک نام حیدرہ بھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے آئے کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدرہ رکھا ہے، میں جنگل کے شیر نہیں ببر شیر کی طرح ہوں۔ یہ قصیدہ پڑھتے ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جب میدان جنگ میں آئے تو عمرو بن عبد ود کھڑا، میں ایک بہت بڑے گھوڑے پر تھا، اور اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ چلے آ رہے ہیں نیچے۔ پہلے اس نے پہچانا نہیں، اس نے پوچھا کون ہو تم؟ آپ نے کہا علی۔ تو اس نے کہا علی بن عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہو؟ آپ نے کہا نہیں، علی بن ابو طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا ارے تم تو میرے بھتیجے ہو، تم سے کون لڑے گا، ابھی تمہارے اندر نہ عمر ہے، نہ تمہارے پاس طاقت ہے، نہ تمہارے پاس قوت ہے، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ تو مولا علی نے کہا لیکن میں مصطفیٰ کے خاطر تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، غصے میں نیچے اتر پڑا اور آ کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ شروع کر دیا۔ مولا علی تھوڑا پیچھے ہٹ رہے تھے، وہ حملہ کر رہا تھا۔ ایک تلوار اس کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر لگی، کاندھے پر لگی، زخم آ گیا۔ مولا علی کو ایک نام اور دیا جاتا ہے، حیدر کرار۔ کرار کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کرار کا مطلب پلٹ کر وار کرنے والا، پلٹ کر وار کرنے والا، وہ حیدر کرار ہوتا ہے۔ مولا علی کو جب زخم لگا تو آپ نے پلٹ کر اس پر شیر ببر کی طرف وار کیا، ایک ایسا وار کیا کہ اس نے اپنی ڈھال پر روکا، ڈھال کے جو ٹکڑے ہو گئے، ڈھال کے دو ٹکڑے کرتی ہوئی تلوار اس کے کاندھے پر لگی اور پورے جسم کو دو ٹکڑوں میں بکھیرتی ہوئی تھوڑی دیر کے بعد دنیا دیکھ رہی تھی۔ عمرو بن عبد ود کے جسم دو ٹکڑوں میں پڑا ہوا تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ دیکھ کر صحابہ کرام نے نعرے لگا دیے، سب میں جذبہ بیدار ہو گیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس کے سینے پر آپ نے پیر رکھا، تلوار لہرائی ذوالفقار حیدری، اور ذوالفقار حیدری لہرانے کے بعد آپ نے کہا دیکھ لو مکہ والوں، یہ پڑا ہے بتوں کی پوجا کرنے والا، بتوں کا پرستار، اور مجھے دیکھو میں محمد کے رب کی پوجا کرنے والا ہوں، اس کا پرستار۔ یہ کہنے کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے۔ یہ مولا علی کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ ایک کارنامہ یہ اور ایک کارنامہ اور تھا، وہ تھا خیبر۔ خیبر کو آپ کبھی نقشے پر دیکھیے گا، آج بھی اس کی جو بھولی بسری یادیں ہیں موجود ہیں، آج بھی اس کے ٹوٹے پھوٹے جو مکان ہیں موجود ہیں۔ خیبر کے 5 قلعے تھے، ان 5 قلعوں میں سب سے مضبوط قلعہ جو تھا سب سے آگے کا اور سب سے پیچھے کا تھا۔ سب سے پیچھے والے قلعے کی نشانیاں آج بھی باقی ہیں، اور وہ قلعہ اوپر تھا، سب سے اوپر پہاڑی کے اوپر، اور اس قلعے پر ان لوگوں کو بڑا بھروسہ تھا۔ یہ جو آپ
دروازے کا جو واقعہ سنتے ہیں، یہ دروازہ پہلے قلعے پر نہیں لگا تھا، آخری قلعے میں یہ دروازہ لگا ہوا تھا، اور مرحب جس پہلوان کا نام ہے یہ پہلے قلعے میں موجود تھا اور تمام یہودیوں کا سردار تھا۔ خیبر کے یہودی بہت امیر تھے، ان لوگوں نے انصاریوں کو بہت پیسہ بانٹ رکھا تھا اور سود پر یہ لوگ پیسہ دیا کرتے تھے، بیاج پر، اور غریبوں کا خون چوسا کرتے تھے۔ بڑے بڑے باغ خیبر والوں کے تھے اور خوب روپیہ پیسہ ان لوگوں کا تھا، اور اسی کی وجہ سے وہ لوگ انصار مدینہ کو اور مسلمانوں کو کمزور اور غریب جانتے تھے۔ یہودی یہ سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو بہت اونچا، بہت اعلیٰ، بہت طاقتور سمجھتے تھے۔ جب خیبر کی جنگ کا مسئلہ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا، جھنڈا لے کر، لیڈرشپ لے کر، جا خیبر کو فتح کرو، میری دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، لیکن خیبر کا قلعہ بڑا عجیب و غریب، بڑے عجیب و غریب پیمانے پر تھا۔ سارے آگے کے قلعے ان لوگوں نے خالی کروا دیے تھے، بس فوج آگے تھی، بچوں کو اور عورتوں کو جو قلعہ پہاڑ کے اوپر تھا وہاں پر جا کر بسا دیا گیا تھا، اور بالکل فری ہو کر وہ لوگ رہ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب گئے تو ان لوگوں نے پتھراؤ شروع کر دیا، بہت پتھراؤ کیے، حضرت ابو بکر نے بہت کوشش کی، فتح نہیں ہو پایا، آپ واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، آپ چلے جائیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، آپ نے بھی بہت کوشش کی لیکن فتح نہیں ہوا، کیونکہ مشیت ایزی کچھ اور تھی، اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ ورنہ عمر فاروق بھی بہت، جنہوں نے ایران اور قادسیہ اور روم فتح کیا ہو، ان کی شان بہت بلند ہے، خیبر تو ان کی آگے کیا حیثیت ہے، لیکن شان مولا علی دکھانا تھا دنیا کو، شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کا اظہار کرانا تھا دنیا کے سامنے۔ اس لیے رسول اللہ نے جب جانا کہ آج کی خیبر فتح نہیں ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر آپ نے ارشاد فرمایا، کل انشاءاللہ تعالی میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دینے والا ہوں جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ آپ محبت کریں خدا اور رسول سے، اس میں کوئی بعید اور بہت کمال کی بات نہیں ہے، لیکن خدا اور رسول کسی سے محبت کرے یہ بڑی فضیلتوں کی بات ہے، یہ بڑے کرم کی بات ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خدا اور رسول محبت کرتا ہے، یہ بیان خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت ابو بکر، عمر فاروق اور تمام صحابہ انتظار کرنے لگے، وہ خوش نصیب شخص آخر وہ کون سکتا ہے، وہ خوش نصیب شخص کون ہے، سب جاننے کے لیے بیٹھے۔ پوری رات کوئی نہیں سویا، ساری رات سارے صحابہ جاگتے رہے اس خوش نصیب شخص کو دیکھنے کے لیے جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ صبح ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اٹھ کر پہلا جملہ آپ کا یہی تھا، علی کہاں ہے، ان کو بلایا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سمجھ گئے یہ حصہ تو مولا علی کے ہاتھ میں چلا گیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا گیا، ان کو آشوب چشم کی شکایت ہے، آنکھیں بھر آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا کر لاؤ انہیں۔ مولا علی آئے، مولا علی کی آنکھیں آ گئی تھیں اور آشوب چشم کی شکایت تھی۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا تھا، وہ نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سراپا معجزہ ہیں، آپ نے اپنا لعاب دہن اپنے ہاتھوں میں لیا، آنکھوں میں لگا دیا۔ مولا علی کہتے ہیں پہلے سے زیادہ روشنی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا گیا، آپ کو جانا ہے، خیبر کا قلعہ فتح کرنا ہے۔ بہت بڑا چیلنج تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کیونکہ دو لوگ واپس آ چکے تھے، مولا علی پر سب کو بھروسہ تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے شاہ مرداں، کیوں کہا جاتا ہے شیر یزداں، کیوں کہا جاتا ہے ذوالفقار حیدری تھی کیوں گئی تھی، اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ خیبر شکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ خیبر پہنچے، لڑائی شروع ہو گئی۔ مرحب جو اپنے آپ کو بہت بڑا راجا، بہت بڑا پہلوان سمجھتا تھا، اس کے سامنے کوئی لڑتا نہیں تھا۔ مرحب نے سمجھا شاید ان کو بھی ہم پچھاڑ دیں گے، کیوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب کے سامنے ہیں۔ مرحب نے بھی ان سے کہا تھا کہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، مرحب سے بھی آپ نے کہا تھا تم میرا جسم مت دیکھو، تم میرے جسم کو دیکھ کر میری کمزوری کا اندازہ لگا رہے ہو، میرے ایمان کو دیکھ کر میری قوت کا اندازہ نہیں لگا پا رہے ہو، میں تم سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔
مرحب نے لگائی شروع کی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پٹک دیا اور اس کا قتل کر دیا۔ مرحب کا قلعہ تباہ ہو گیا، تمام صحابہ نے نعرہ لگا دیا اور اس کے بعد وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ پھر 2 کلو میں وہ لوگ بھاگ گئے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر بھاگے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 2 قلعے فتح کیے۔ آخری قلعہ رہ گیا تھا، بہت بھاری بھرکم ایک دروازہ لگایا گیا تھا۔ وہ دروازے کے بارے میں صحابہ روایت کرتے ہیں کہ 40 لوگوں نے مل کر اسے ہلانے کی کوشش کی کہ سرکار کے کہیں اور کر دیں، وہ لوگ اسے ہلا نہیں پائے، لیکن ہم نے میدان جنگ میں مولا علی کو دیکھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ڈھال ٹوٹ گئی تو اسی دروازے کو حضرت علی نے ڈھال بنا لیا۔ ایک ہاتھ میں وہ دروازہ تھا، دوسرے ہاتھ میں تو تلوار تھی، اور مولا علی اندر چلے جا رہے تھے، لوگ بڑھتے چلے جا رہے تھے، کفر ہار رہا تھا، باطل مر رہا تھا، اسلام جیت رہا تھا، خدا کا دین آج خیبر کے ہر چپے چپے میں جا رہا تھا۔ لیکن اب چڑھنے کا مسئلہ تھا تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا چڑھنے میں صحابہ کرام کو دشواری ہو رہی ہے، تو جانتے ہیں کیا کیا؟ اسی دروازے کو مولا علی نے اپنی پیٹھ پر رکھا اور پیٹھ پر رکھ کر ایسے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد صحابہ سے کہا اب چڑھنا شروع کرو۔ صحابہ کہتے ہیں اسی دروازے پر پاؤں رکھ کر ہم لوگ قلعے میں چڑھے ہیں۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، آپ کی قوت ہے، قوت پروردگار ہیں آپ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ خیبر شکن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر کا قلعہ فتح کیا، ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اتنی محبت فرمائی، آپ سے اتنی محبت تھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، آخری خطبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، آپ واپس تشریف لا رہے تھے۔ ایک مقام ہے جس کو غدیر خون کہا جاتا ہے، غدیر خون کے مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ تمام صحابہ، تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ موجود تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا مومن کی جانوں سے زیادہ میں قریب تمہارے نہیں ہوں؟ کہا یا رسول اللہ، آپ مومن کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر رہتے ہیں۔ تب نبی نے ارشاد فرمایا، مولا علی کا ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر آپ نے تاریخی اعلان فرمایا سنو، من تم کو مولا ہو تو ہاذا علی مولا ہو، جس کا مولا میں ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام صحابہ نے سنا۔ آج دنیا یہ کہتی ہے صحابہ اہل بیت کو پسند نہیں کرتے تھے، اہل بیت صحابہ کے دشمن تھے، عثمان غنی میں مولا علی میں دشمنی تھی، حضرت ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما مولا علی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آج اسی بنیادوں پر فرقے باطلہ بنائے گئے، جھوٹے فرقے بنائے گئے، مسلمانوں کو تبدیل کر دیا گیا، مسلمانوں کو تفریق کا شکار بنا دیا گیا۔ لیکن آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتا رہا ہوں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ کتنے جھوٹے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عمر پسند نہیں کرتے تھے علی کو۔ جب یہ اعلان ہوا، جب نبی نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، تو دوسرے دن عمر فاروق گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی نے دروازہ کھولا، آپ نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم یا علی، آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام یا عمر، کیا بات ہے یہاں آئے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا تھا وقت وقت لگا یا علی، مبارک ہو مبارک ہو، اس بات کی مبارکباد، اس بات کی کہ کل آپ کو اللہ کے رسول نے ساری کائنات کا مولا بنا دیا ہے، خوش نصیب میں بھی ہوں کہ میرے بھی مولا آپ بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر، محبت ہے مولا علی کی بارگاہ میں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے روایت ہے کنز الامال کی، وہ ملاحظہ کر لیجئے، لیکن اس سے پہلے ایک بار اور دعا کیجئے
اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی مولا علی کو، آج میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، آپ کو آنا ہے، میرے ساتھ کھانا کھانا ہے، تناول فرمانا ہے۔ مولا علی نے قبول کر لیا، ہم ضرور آئیں گے آپ کے ہاں۔ مولا علی گھر پہنچے، ام المؤمنین ہم سب کی روحانی والدہ، روحانی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، حضرت علی کھانا کھا رہے تھے، میں نے اپنے والد کو دیکھا، وہ بہت غور سے حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں، ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، نظر جھپکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت علی کو اتنی غور سے دیکھتے ہوئے میں نے دیکھا، تو جب حضرت علی چلے گئے تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا بلند تو آپ ہیں، صحابہ میں عظمت آپ کی ہے، صحابہ کے امام آپ ہیں، صحابہ میں امام آپ کو آپ بنائے گئے ہیں، لیکن آج عجیب سا ماجرا میں نے دیکھا ہے، میں نے پھر یہ دیکھا ہے کہ آج آپ علی کے چہرے کو بڑی محبت سے دیکھ رہے تھے، اتنی محبت سے جب ٹکی باندھ کر آج حضرت علی کے ساتھ تو آپ رہا کرتے ہیں، پھر اتنا دیکھ کیوں رہے تھے؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا، میری بیٹی شاید تم کو نہیں معلوم ہے، ایک بار ہم بیٹھے تھے تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، یہ جو میرا داماد علی ہے اس کو دیکھنا بھی اللہ نے عبادت بنا دیا۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے دیکھتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرمائے، لیکن دنیا نے کہا وہ جو اس دور میں زندہ تھے وہ لوگ تو ان کو دیکھ کر عبادت کا ثواب کما لیا کرتے تھے، بعد میں جو علی کے دیوانے آئیں گے وہ اگر چاہیں گے کہ مولا علی کے وسیلے سے اللہ ہمیں ثواب دے تو پھر ہم لوگ کیسے ثواب کما پائیں گے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، گھبراؤ نہیں، علی کا چہرہ دیکھنا تو عبادت ہے ہی، علی کا ذکر کر لینا بھی اللہ نے عبادت بنا دیا۔ پارا والوں آج اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مولا علی کا تذکرہ کر کے خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ وہ عبادت ہے جو غیر مقبول نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کی پہچان ہے، آپ سے بغض منافقت کی پہچان ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، علی تمہاری مثال عیسیٰ کی طرح ہے۔ ایک طبقہ یہودیوں کا تھا، اس نے عیسیٰ سے اتنی نفرت کی کہ انہیں ولد الزنا کہا، انہیں حضرت مریم پر ان کی ماں پر تہمت لگائی اور ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ یہودی تھے، اتنی نفرت کی، وہ اپنی نفرت میں گمراہ ہو گئے۔ اور ایک طبقہ ایسا ہوگا جو جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت میں اتنا پاگل، اتنا دیوانہ ہوا کہ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان بیٹھا، خدا مان بیٹھا۔ تمہاری بھی مثال ویسی ہی ہے، تمہارا ایک طبقہ ایسا ہوگا ماننے والا جو نفرت کی بنیاد پر بد مذہب اور گمراہ ہو جائے گا، اور ایک طبقہ ایسا ہوگا جو محبت کی بنیاد پر گمراہ اور بد مذہب ہو جائے گا۔ آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں دو شخص سب سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون؟ حضور فرماتے ہیں، ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، وہ شخص جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، ایک وہ سب سے بد نصیب ہے، اور دوسرا وہ ہوگا جس کی تلوار سے علی کی داڑھی خون سے تربتر ہو جائے گی۔ دو شخص، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا۔ اور ایک بات آپ کو بتائیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت کا انتظار کرتے تھے، جانتے ہیں انتظار کا عالم کیا؟ داڑھی پکڑ کر کہتے ہیں، اے اللہ وہ آدمی کہاں ہے جو مجھے شہید کرے گا؟ داڑھی پکڑ کر کہتے، رو رو کر کہتے۔ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ مظلوم خلیفہ راشد کوئی ہے تو وہ مولا علی۔ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، پورا خاندان آپ کا ذبح ہو گیا، پورا خاندان آپ کا قتل کر دیا، بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ مولا علی رضی اللہ سب سے مظلوم صحابی۔ لیکن ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے مظلوم تو ہیں، ان پر زیادتی کی گئی، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور آپ کا رشتہ، آپ سے رشتہ، آپ کی نسبت، چاہے وہ غلامی کا رشتہ ہو
وہ قیامت کے دن گائے گا جانے والا نہیں ہے، فائدہ پہنچانے والا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جبکہ آپ حکمت سے بہت بڑے عالم مولا علی، آپ سے زیادہ علم والا کوئی تھا ہی نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود ایک طرف اور مولا علی ایک طرف۔ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے علم کا عالم یہ تھا کہ 1,24,000 صحابہ کرام کا علم اگر جمع کر دیا جائے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے علم کے آگے وہ سب قبلے مکتب نظر آتا۔ مولا علی رضی اللہ اتنا علم دیا۔ آپ کو ایک جھلک دیتا ہوں مولا علی کے علم، ایک جھلک۔ تیار ہیں؟ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ مولا علی کی ایک علم کی جھلک دیتا ہوں۔ ایک شخص آیا حضرت علی کی بارگاہ میں، آپ کا بھی آئی کیو ٹیسٹ ہو جائے گا، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ ایک شخص آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہنے لگا حضرت میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور والد نے ہم تینوں بھائیوں کے لیے 17 اونٹ چھوڑے اور ان کو برابر سے تقسیم کرنا ہے۔ برابر سے تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کو آدھا دینا ہے، وصیت کی انہوں نے، ایک کو 17 کا آدھا اور ایک کو 17 کا تہائی دینا ہے اور ایک کو 17 کا 9واں حصہ دینا ہے، اور اونٹ کٹنے بھی نہیں چاہیے۔ آپ میں سے اگر کوئی میتھمیٹیشین ہے تو وہی بتا دے کیسے دے گا۔ 17 کا آدھا کتنا ہوا؟ بولے 8.5 اگر ہے تو اونٹ کو تو کاٹنا پڑے گا، سمجھا اونٹ تو جائے گا نہیں۔ 17 کا تہائی 6 سے کچھ کم ہے، 6 تو نہیں ہے پورا، 6 سے کچھ کمی ہے تو بھی اونٹ کاٹنا پڑے گا۔ اور 9واں حصہ 2 سے کم ہے کیونکہ 2 نویاں 18 ہوتا ہے، 18 ہوتا ہے، 17 نہیں ہوتا، 2 سے کم ہے۔ کسی بھی عالم میں کسی بھی حال میں اس مسئلے کا حل ہی نہیں ہو پا رہا، سب پریشان کہ کاٹنا بھی نہیں ہے، ایک کو 9واں چاہیے، ایک کو تہائی چاہیے، ایک کو آدھا چاہیے، کریں کیا؟ لوگوں نے کہا جب مشکلات گھیر لیں تو پھر مشکل کشا کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے، مشکل کشا کی بارگاہ میں جاؤ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا میرا ایک اونٹ لے آؤ۔ وہ حضرت علی کا ایک اونٹ لے آیا۔ مولا علی نے 17 میں اپنا ایک اونٹ شامل کر دیا، 18 ہو گئے۔ اب مولا علی نے کہا تمہارا کتنا تھا؟ آدھا کا دے دو اس کو 9 اس کو دے دیا۔ پھر اس سے کہا تمہارا کتنا تھا؟ کہ حضور تہائی کا 6 دے دو اس کو 6 دے دیا گیا، 9 6 کتنے 15 ہو گئے۔ پھر کہا تمہارا کتنا تھا؟ 9واں حصہ، 2 بچے ہیں 2 اس کو دے دو، 17 ہو گئے۔ اپنا اونٹ حضرت علی نے واپس لے لیا۔ یہ ہے شان مولا رضی اللہ عنہ۔ اس طرح کے ایک مسئلے نہیں ہیں مولا علی، بہت سارے مسئلے ہیں جو آپ نے پل بھر میں حل کیے، ناممکن مسائل کو حل کیا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں نہ کریں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو حضرت خدیجہ نے پالا ہے، مصطفیٰ نے اپنی تربیت سے انہیں پروان چڑھایا، ان کی نگرانی میں رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام ہے۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر بہت ساری خاصیتیں عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جب بار ہوئے کہ وہ موقع تھا شاید کوئی اور ہوتا تو خلافت کا بار اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا، ہر طرف افراتفری تھی۔ وہ جو اسلام کی چکی کے بارے میں حضور کی حدیث تھی کہ 30 سال میں اسلام کی چکی گھومے گی، وہ چکی گھوم چکی تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ وہ چکی کیا گھومنا تھی، ہر طرف قتل و غارت گری شروع ہو گئی، فتنوں کے انبار اٹھ گئے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چند صحابہ آئے، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص سب آئے۔ انہوں نے کہا حضور ایسے عالم میں آپ کا خلیفہ بننا بہت ضروری ہے۔ مولا علی نے کہا نہیں مجھے مت بناؤ۔ کہا نہیں آپ کا بننا ضروری ہے، آپ کے علاوہ کوئی خلافت کا مستحق نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی امامت کے لائق نہیں ہے، آپ ہم میں سب سے افضل ہیں، اعلیٰ ہے، آپ کو بننا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کے امور اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ یہ بڑے جگرے کی بات تھی، بات اسلام کی تھی، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے، بات خدا کے دین کی ہے، سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار ہے۔
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے لے تو لیا لیکن دنیا میں جو فتنہ میں نے ابھرتا ہوا دیکھا راتوں میں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے بارے میں امام حسن روایت کرتے ہیں میرے بابا راتوں کو اٹھ کر داڑھی پکڑ کر رویا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں. اے اللہ وہ شخص کہاں ہے جو میری داڑھی رنگین کرے گا خون سے. اور مولا علی انتظار کیا کرتے تھے. اتنا فتنہ ہی پھیل چکا تھا. ادھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اس تخت خلافت پر بیٹھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر اعلان کر دیا قصاص لیا جائے گا. بدلہ ریونج کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ریونج لیا جائے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن لوگوں نے شہید کیا تھا عثمان غنی کو بھاگ چکے ہیں پکڑ میں نہیں آ رہے ہیں. مجھے وقت دیجیے مجھے وقت دیجیے مجھے وقت دیجیے اور وقت رہتے ہوئے ہم ان کو پکڑ لیں گے اور اس کے بعد قصاص کیا جائے گا. لیکن ادھر کچھ لوگ بدگمانی پھیلانے والے لوگ چلے گئے تھے شام میں حضرت امیر معاویہ کے پاس. ان سے جا کر کہتے تھے حضرت علی کو آپ نے دیکھا نہیں حضرت علی کے ساتھ تو وہی لوگ ہیں جو عثمان غنی کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے. کون کون ہیں؟ محمد بن ابی بکر مولا علی کے ساتھ رہتے ہیں. ان کے علاوہ مولا علی کے ساتھ ہم نے اور بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. عبداللہ ابن سبا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہا کرتا تھا. ابن سبا وہ شخص ہے جو سب سے جس نے فتنے کی بنیاد ڈالی ہے. لیکن آپ کو اسلامی احکام بتا دیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ لوگ ساتھ میں تھے اور ان لوگوں کو پتا تھا تو ان لوگوں کو دور کیوں نہیں کیا قتل کیوں نہیں کرا دیا مار کیوں نہیں دیا. لیکن آپ سوال تو کر سکتے ہیں لیکن اس کا جواب جو شرعی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں کلمہ پڑھ لینے کے بعد جب تک کہ شرعی غلطی نظر نہیں آئے گی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. دل کی بنیاد پر فتاوے نہیں دیے جاتے. دل کی بنیاد پر احکام نافذ نہیں کیے جاتے ورنہ ایسے قتل و غارت گری کا بازار اور زیادہ گرم ہو جائے گا. ثبوت اس کے لیے ضروری ہے اور ثبوت چھپانے میں وہ مکار لوگ بہت زیادہ ماہر تھے ثبوت چھپانے میں. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ایسے ہیں اور ان پر آپ نظر بھی رکھتے تھے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جلد بازی سے کام لیا. اسے تمام امت اہل سنت والجماعت نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اجتہادی خطا تھی. اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حق کی طرف ثواب پانے کے لیے آگے بڑھے اور اس سے کوئی لغزش ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے ایک گنا ثواب عطا کرتا ہے. یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کیونکہ وہ غلط فہمیوں کا دور تھا. موبائل کا تو دور تھا نہیں. شام کہاں ہے مدینہ کہاں ہے اور دونوں طرف افواہ پھیلانے والے لوگ عام طور پر رائج ہیں. آج بھی اگر آپ کے درمیان کوئی افواہ پھیلا دی جائے تو افواہ آپ لوگ اور ہم لوگ بھی سچی ماننے لگتے ہیں. جبکہ موبائل کا زمانہ ہے فتنہ نہ آپ روک پاتے ہیں نہ ہم روک پاتے ہیں. وہ زمانہ کتنا بھیانک ہوگا ذرا سوچئے. ہر طرف انبار لگا ہوا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. آپ نے وہی جواب دیا. آپ نے کہا سنیے میری بات. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں ایسے ہی بیٹھا ہوا ہوں؟ میں تلاش کر رہا ہوں. محمد بن ابی بکر کے تعلق سے جو ثبوت ہے وہ ناکافی ہے. ان کی بیوی نے خود گواہی دی ہے کہ انہوں نے شہید نہیں کیا ہے. تو جس نے نہیں کیا ہے گواہی ان کی بیوی کی ہے اسے میں کیسے قتل کر دوں؟ آپ ہی ذرا مجھے بتائیے. ان لوگوں نے کہا نہیں آپ حق پر ہیں اور آپ ثواب پر ہیں آپ سچے ہیں. لیکن ادھر حضرت عائشہ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب خبر ملی حضرت عثمان غنی کو ظلماً شہید کر دیا گیا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. جس نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کی بات سنی ہر شخص کو غمزدہ ہو گیا. سب سے پہلی شہادت تھی جو مظلوماً آپ کو قتل کیا گیا تھا. پانی بند کرنے کے بعد قتل کیا گیا تھا. گھر میں گھسنے کے بعد شہید کیا گیا تھا. ہر آدمی کی آنکھیں بہ رہی تھی. ہر آدمی کی آنکھیں نم ہو گئی تھی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب خبر ہوئی تو آپ کو بھی غصہ آیا جلال آیا. یہ انسانی فطرت ہے کسی کو بھی آئے گا. آپ بھی صحابہ کرام کی ایک جماعت لے کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہی تھی. ملاقات کرنے جنگ کرنے کے لیے نہیں. جنگ کیسے ہوئی وہی میں تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. جنگ جمل جس کو کہا جاتا ہے. مولا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایک اونٹ پر جلوہ بار تھی اور آپ کے ساتھ آپ کے چاہنے والے اور آپ کے تمام غلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتی تھے.
یہ سب آپ کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ آپ رکی. رکنے کے بعد آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا حضرت علی کے پاس. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی. آپ فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ام المؤمنین سے آ کر آپ نے بات چیت کی. حضرت ام المؤمنین نے کہا کیا بات ہے علی کے ساتھ کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عثمان شہید ہو گئے اور آپ لوگ ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ انہیں گھسیٹ کر لایا جائے اور قصاص کیا جائے. یہ ام المؤمنین کی بولی تھی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا حضرت ام المؤمنین سے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ کے درد کو. وہ درد مجھے بھی ہے, وہ قلق مجھے بھی ہے, وہ پریشانی مجھے بھی ہے, وہ اضطراب مجھے بھی ہے, لیکن میں کیا کروں؟ میرے پاس کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی ہے. ثبوت شرعی طور پر اکٹھا نہیں ہو پا رہے ہیں. جو لوگ شامل تھے وہ لوگ بھاگ چکے ہیں. مجھے کچھ وقت چاہیے ان کو پکڑوانے کے لیے. محمد بن ابی بکر اس میں شامل نہیں تھے. یہ سگے بھائی ہیں محمد بن ابی بکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. آپ اس جنگ کو اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کس پیمانے پر اور کیسے ہوئی ہے. سگا بھائی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ الگ ہیں. ام المؤمنین نے جب یہ سنا تو مولا علی سے پوچھا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ مولا علی نے کہا میرا ارادہ اصلاح کا ہے. میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور میں شام کی بھی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور یہاں کی بھی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. میں لڑائی نہیں چاہتا. انہوں نے کہا میں بھی نہیں چاہتی. کہا آپ یہاں سے لوٹ جائیے, آپ کا یہاں پر رکنا ٹھیک نہیں ہے. بات چیت طے ہو گئی. رات میں عبداللہ ابن سبا اور اس کے تمام افراد وہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا, یہ لوگ جمع ہو گئے. انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے, گڑبڑ ہو رہا ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ کہا ایسا لگ رہا ہے جیسے ام المؤمنین سے علی صلح کر لیں گے. یاد رکھو اگر ان لوگوں نے صلح کر لی تو پھر اگلی باری ہم لوگوں کی ہے. اگر یہ لوگ آپس میں نہیں لڑیں گے تو یہ لوگ ہم سے لڑیں گے. اگر اپنی جان ہم لوگ بچانا چاہتے ہیں تو کچھ تو کرنا پڑے گا. سب نے آپس میں رائے مشورہ کیا رات بھر اور آخر میں مشورہ یہ طے ہوا کہ آدھے لوگ حملہ کر دیں مولا علی کے لشکر پر اور آدھے لوگ حملہ کر دیں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے لشکر پر. اور یہ دونوں کہتے ہوئے چلے علی کے لوگوں نے حملہ کر دیا, وہ کہتے ہوئے چلے عائشہ صدیقہ کے لوگوں نے حملہ کر دیا. اس طرح بدحواسی کے عالم میں وہ لوگ جنگ کر بیٹھیں گے, لڑائی شروع ہو جائے گی. وہ چکی جو ہم لوگ گھمانا چاہتے ہیں وہ گھوم جائے گی. ورنہ علی کو تو ہم یہ لوگ جھوٹ موٹ کے محبت علی کا دعویٰ کرتے تھے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہ لوگوں نے بہت غلط سلط کہا کہ یہ ہمیں دھوکہ دیں گے اور ہمیں بھی قتل کر دیں گے اور ہماری جان چلی جائے گی, ہمارے راز فاش ہو جائیں گے. یہ تو قاتلین عثمان کو ڈھونڈنے کا وعدہ کر کے آئے ہیں, اس لیے جلدی کرو. اور ان لوگوں نے طے کر لیا صبح حملہ ہوگا. صبح ہوئی. صبح ہونے سے پہلے رات ہی میں آدھے لوگوں نے حملہ کر دیا حضرت مولا علی کے لشکر پر, آدھے لوگوں نے حملہ کر دیا ام المؤمنین کے لشکر پر. جنگ کا بازار گرم ہو گیا. اتنا گرم ہوا کہ آج تک اس کا درد امت مسلمہ بھلا نہیں پائی ہے. آج تک اس کی کیفیت اس طرح کو امت مسلمہ بھلا نہیں پائی ہے, نہ وہ ہم فراموش کر پائیں گے. ایک صحابی دوسرے صحابی کے سامنے تلوار لے کر غلط فہمی کی وجہ سے کھڑے ہو گئے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کی طرف ہیں, حضرت عمار بن یاسر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہیں, اور ان دونوں کے درمیان جنگ ہونے والی ہے. لیکن جنگ کے میدان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صحابہ کرام کی ایمانداری, صحابہ کرام کی اخوت, صحابہ کرام کی محبت, صحابہ کرام کی رشتہ داری, صحابہ کرام کی کلمے کی بنیاد پر ان لوگ ایک دوسرے کے رشتے کے تقدس کو سمجھنا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جب قریب آئے حضرت زبیر کو بلایا. زبیر کہاں ہیں؟ قریب آئے. جبکہ زبیر مولا علی کے مقابلے میں آئے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ نے آواز دے کے حضرت زبیر کو بلایا. حضرت زبیر آئے, اتنا قریب ہو گئے کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے سے چپک رہی تھی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا زبیر تم مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ کہا میں آپ سے لڑنے نہیں آیا ہوں, میں عثمان کے قاتلوں سے لڑنے آیا ہوں. ان کو ہمارے حوالے آپ کر دیجئے, ہم ان کو قتل کر دیں گے, واپس چلے جائیں گے. بخدا آپ میرے بھی مولا ہے, آپ میرے بھی آقا ہیں, آپ سے ہم لڑنے کی جرات نہیں کر سکتے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم جنگ میں تو شامل ہو, کیا وہ دن تم بھول گئے؟ ایک دن تم کھڑے تھے, میں بھی کھڑا تھا, رسول اللہ بھی وہاں پر جلوہ فرما تھے, اور رسول اللہ نے کہا تھا زبیر کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ تو تم نے کہا تھا یا رسول اللہ بے شک کرتا ہوں, علی سے آخر کیوں نہ محبت کی جائے؟ تو رسول
رسول اللہ نے تم سے کہا تھا. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث آپ تک پہنچا رہا ہوں. البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے اس کو روایت میں اس کو دیا ہے. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے یاد ہے. پھر مولا علی نے کہا کیا تمہیں یہ یاد ہے کہ مصطفیٰ نے آخر میں کیا کہا تھا؟ کہ کیا کہا تھا؟ کہ مصطفیٰ نے کہا تھا ایک وقت آئے گا زبیر تم علی پر زیادتی کرو گے، اس وقت ظلم پر تم ہوگے، زیادتی پر تم ہوگے. حضرت زبیر نے سنا، ششدر ہو گئے، بالکل حواس باختہ ہو گئے. فوراً مولا علی سے کہا پیٹ پر حضور میں بھول گیا تھا یہ حدیث میرے ذہن میں نہیں تھی، اللہ کا شکر ہے مجھے یاد آ گئی. میں آپ سے جنگ نہیں کر سکتا، میں آپ سے جنگ نہیں کر سکتا. فوراً واپس لوٹ گئے. حضرت طلحہ بھی واپس لوٹ گئے، عمار بن یاسر بھی واپس لوٹ گئے. صحابہ کرام میں جو جلیل القدر صحابہ تھے جو اس فتنے کی زد میں آ گئے تھے، جیسے جیسے سب کی آنکھ کھلی سب لوگ واپس چلے گئے. لیکن قتل و غارت گری کو دیکھ کر مولا علی اتنا روئے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے گلے سے لگا لیا. امام حسن سے کہا میرے بیٹے کتنا اچھا ہوتا اگر میں 20 سال پہلے ہی انتقال کر جاتا. ہائے کیا ہو گیا امت مسلمہ کو خون بہتا ہوا دیکھ رہا ہے. کیا اسی دن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیار کیا تھا؟ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا سے کہا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا حضور ابھی خلافت کے مسئلے کو نہ دیکھیں جب تک سب لوگ راضی نہ ہو جائیں. میں نے آپ سے کہا تھا ابا آپ جنگ کے میدان میں نہ آئیں، لیکن آپ آئے. مولا علی نے کہا میں نہیں آتا، قتل و غارت گری اور سادہ ہوگی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر آ گئے. اس کے بعد جنگ دوسری ہوئی جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی آپ نے جانا ہوگا اور سنا ہوگا. جنگ صفین کے تعلق سے لوگوں میں بہت غلط فہمیاں پیدا ہوئی اور اسی جنگ صفین کی وجہ سے امت مسلمہ دو دھڑوں میں بٹی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ معلوم ہے قصاص کا دعویٰ لے کر اٹھے. ادھر سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تیار ہوا. اس میں شیعان علی تھے زیادہ تر. یہ سب کچھ کرنے والے برق بن عبداللہ تھا، ابن ملجم تھا اور عمرو بن بکیر تھا، عبداللہ ابن سبا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتنہ بویا اور فتنہ ایسا بویا کہ قیامت تک یہ فتنہ ختم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمنا سامنا ہوا. صحابہ کرام کو مناسب نہیں لگا، مولا علی کو بھی مناسب نہیں لگا، حضرت امیر معاویہ کو بھی مناسب نہیں لگا. آپ لوگوں نے تلواروں پر قرآن اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اب فیصلہ جنگ نہیں کرے گا ہمارا اور آپ کا، قرآن کرے گا ہمارا اور آپ کا فیصلہ. یہ کہہ کر جنگ کو ٹال دیا گیا. جنگ چل گئی. اس کے بعد حکمین کا مسئلہ ہوا. سب لوگ آ کر آمنے سامنے بیٹھے. یہ مشاورتی مجلس تھی، صلح کی مجلس تھی جہاں پر صلح ہو رہی تھی. یہ بات بتانا آپ کو اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسی صلح کے بعد وہابیت کی بنیاد یہیں سے ڈالی گئی اور خارجیت نے جو بعد میں جو نئے روپ لیے اور آپ کے درمیان جو آ کر انہوں نے فرقہ پرستی کو ہوا دی، یہ سب وہیں سے ہوا. صلح میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے، مولا علی بھی مان گئے. صلح ہو گئی. صلح ہونے کے بعد ایک گروپ الگ ہو گیا. اس نے کہا یہ مولا علی کی طرف تھا. اس نے کہا یہ صلح غلط ہوئی ہے. امیر معاویہ کون ہوتے ہیں معاذ اللہ صلح کرنے والے، یا علی کون ہوتے ہیں معاذ اللہ صلح کرنے والے؟ دونوں نے خدا کے خلاف اور قرآن کے خلاف کام کیا ہے. ان دونوں نے قرآن کے خلاف کام کیا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لڑو جب تک کہ حق نہ ہو جائے، باطل نہ ہو جائے. قرآن نے لڑنے کا حکم دیا ہے اور علی نے صلح کر لی ہے. اس لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب توبہ کرنا چاہیے. امیر معاویہ کو بھی توبہ کرنا چاہیے. ان لوگوں نے مل کر مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگایا، عمرو بن عاص پر بھی لگایا، حضرت امیر معاویہ پر بھی لگایا. یہ خوارج کی قوم تھی. خارجی بڑے عبادت گزار، خارجی بڑے اللہ کے ماننے والے، خارجی بڑے ڈھونگی، خارجی بڑے سخت، اتنے سخت کہ اگر ایک شخص نماز پڑھا رہا ہو خارجی ہوتا اس کی گردن کٹ جائے تو اسی عالم میں پیچھے پڑھنے والا آدمی امامت کرنے لگتا تھا. اتنے سخت تھے خارجی. لیکن خارجیوں کے تعلق سے ایک حدیث بھی ہے بخاری شریف میں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سونا بھیجا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر. رسول اللہ نے کچھ لوگوں میں بانٹا. یاد رکھیں ایک گھمنڈ ہوتا ہے دولت کا اور ایک گھمنڈ ہوتا ہے عبادت کا. نیکی کا گھمنڈ انسان کو لے ڈوبتا ہے. دولت کا گھمنڈ اتنا بھیانک نہیں ہوتا اتنا نیکی کا گھمنڈ ہوتا ہے. میں داڑھی رکھے ہوا ہوں، میں سنت پر عمل ہوں، یہ درگنڈا مجھ سے چھوٹا ہے، یہ گھمنڈ ہے.
یہ تکبر ہے، میں پانچوں وقت کا نمازی ہوں، یہ تو گناہگار لوگ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے، یہ گھمنڈ ہے، یہ تکبر ہے۔ گناہگاروں کے ساتھ ایسا سلوک عبادت گزاروں کو نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت یہیں سے تو گھمنڈ پیدا کراتی ہے کہ فلانا آدمی دنیا پرست ہے، میں تو رات دن تبلیغ کرتا ہوں، رات دن خدا کی عبادت کرتا ہوں، کرتا بھی کسی کا سڑ جائے تو کرتا جا کر دھو لیا کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ آج کے دور میں پائے جاتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کو۔ وہابیت کی پوری جماعت کی بنیاد اسی پر ہے، یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہمیں دیکھیے پانچوں وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یہی گھمنڈ انہیں لے ڈوبا، یہی تکبر نے اسے ڈبا دیا۔ مولا علی کے زمانے میں وہی لوگ تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا عبادت گزار شخص تھا، جس کا نام ذوالخویسرہ تھا، یہ منافق تھا، بہت عبادت گزار۔ صحابہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور یہ رات دن نماز پڑھتا ہے اور رات دن یہ مسجد میں رہا کرتا ہے، جس کے ہاتھوں سے تسبیح چھوٹتی ہی نہیں ہے، سنت پر بہت پابندی کرتا ہے۔ خود صحابہ گواہی دیتے ہیں، رسول اللہ خاموش ہیں۔ ایک دن حضور نے سونا تقسیم کیا تمام لوگوں میں، ذوالخویسرہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجیے، آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا جملہ، معاذ اللہ نعوذ باللہ، خالد بن ولید اور عمر فاروق کھڑے ہو گئے تلوار لے کر، یا رسول اللہ حکم کریں اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، گردن اڑا دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ابھی رک جاؤ، یہ اور کیا کیا کرے گا، کیا کیا کہے گا خود جان لو۔ حدیث شریف کا مفہوم بتا رہا ہوں، نبی نے ارشاد فرمایا قتل مت کرو، اس سے ایک قوم پیدا ہوگی جو نمازیں تم سے زیادہ پڑھے گی، قرآن تم سے اچھا پڑھے گی، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نماز ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، ایمان سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ واقعہ تھا، اس لیے بتا دیا کہ وہی خارجیوں کی جماعت تھی، بہت اللہ والی تھی، اہل بیت کو نہیں ماننا، صحابہ کو نہیں ماننا، لیکن بعد میں یہ ہوا ان لوگوں نے ایک ٹکڑا بنایا کہ ہم سب صحابہ والے ہیں، ہم کو صرف صحابہ کو ماننا ہے، اہل بیت کو نہیں ماننا ہے۔ اہل بیت سے اور صحابہ کے درمیان دشمنی اسی طرح پیدا ہوئی۔ پھر شیعہ گروپ بھی پیدا ہوا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، پھر اس کا ایک گروپ بن گیا۔ یہ گروپ شیعہ کا گروپ اہل بیت کی طرف رہا، اور خارجیوں کا جو گروپ بنا وہابی اور آگے چل کر موڈیفائڈ ہوا دیوبندیوں کی شکل میں، ان کا گروپ بنا صحابہ کے تعلق سے۔ آج بھی آپ ان کی نشانیاں دیکھ لیں گے، لکھنؤ میں ربیع الاول کا موقع ہے لیکن جلوس اٹھتا ہے سیرت صحابہ کے نام پر، کبھی میلاد النبی وہ لوگ نہیں مناتے ہیں، وہ لوگ سیرت کے نام پر جلسے کرتے ہیں۔ ہم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے ایک بھی جلسہ ان کا نہیں دیکھا۔ اہل بیت کے تعلق سے ان لوگوں کا گمان بہت غلط ہے اور غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ان کا رائٹر تھا محمود عباسی نام کا، یہ بہت بڑا خارجی تھا، پاکستان سے تعلق رکھتا تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ یزید کو معاذ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے، اور معاذ اللہ امام علی مقام کی خطا تھی جو وہ وہاں گئے تھے۔ خطا تھی کہ کیا تھی یہ تو 2 دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتاؤں گا، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنوں کو پہچاننا سیکھیے، غیروں کو پہچاننا سیکھیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف یہ لوگ ہو گئے، پھر مولا علی نے بھی ان کے خلاف ایک لشکر اور تیار کیا، جنگ نہروان ہوئی۔ جنگ نہروان بڑی خطرناک تھی، لیکن جنگ نہروان کیوں ہوئی یہ سن لیجیے، یہ کتنے سخت تھے۔ ان لوگوں کا ایک گروپ تھا، یہ لوگ جہاں بھی جاتا وہاں فتنے بازی کرتے۔ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت خباب بن کرب، جو حضرت عمر فاروق جب آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب عمر فاروق جب آئے ہیں اپنے بہن بہنوئی کے گھر، تو جو قرآن پڑھا رہے تھے وہی حضرت خباب ہیں۔ حضرت خباب ہی کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن خباب، اپنی حاملہ بیوی پریگننٹ بیوی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، خارجیوں نے روک لیا اور خارجیوں نے روک کر آپ کو مارا پیٹا۔ آپ نے پوچھا کیوں مار رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہو، مولا علی کو پر ہم لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، تم بھی انہیں کافر کہو، حضرت علی معاویہ کو کافر کہو۔ انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہوں گا۔ جانتے ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو شہید کر دیا، مار دیا، ان کی بیوی کو بھی مار دیا، جو بچہ پیٹ میں تھا اس کو بھی مار دیا۔ اتنے سخت تھے یہ لوگ، اتنے خطرناک تھے یہ لوگ۔ جب مولا علی کو خبر ہوئی آپ نے لشکر بھیجا، اس کے بعد جو لڑائی ہوئی مولا علی نے ایک ایک کو چن کر قتل کروایا، ایک ایک کو چن کر قتل کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور نے فرمایا تھا کہ فتنے بعد ہوگا ٹنڈا جس کا ایک ہاتھ
عورت کے پستان کی طرح ہوگا پھولا ہوا، اس کو دیکھنا علی وہ تم سے جنگ کرے گا اور تم سے ہی قتل ہوگا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جب جنگ کر چکے تو آپ نے اس کو ڈھونڈوایا، لوگ ڈھونڈتے رہے تو نہیں ملا، پھر آئے مولا علی نے کہا ڈھونڈو وہ ہوگا، واپس پھر گئے نہیں ملا، پھر مولا علی کے پاس حضور نہیں ملا، نبی وہ مولا علی کہتے ہیں کیسے نہیں ہو سکتا ہے، ایک بار سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، مصطفیٰ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، ڈھونڈو وہ ہوگا ضرور۔ لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو ایک جگہ لاشوں میں دبا ہوا وہ شخص پڑا ہوا تھا، مولا علی نے دیکھا، وہیں پر آپ بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے آپ بہت روئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم سہے ہیں، زیادتیاں سہی ہیں، اپنوں کی غیروں کی، ہمیشہ آپ کے ساتھ یہی سب لگا رہا، لیکن ایک دور ایسا آیا کہ خارجیوں نے اس چیز کو بالکل دل پر لے لیا۔ عبد الرحمن بن ملجم نام کا اور برق بن عبداللہ نام کا اور عمر بن بکیر نام کے 3 خارجی تھے، ان لوگوں نے پلان کیا کہ یار تینوں کو مار دو، عمر بن عاص، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی، کیونکہ یہی لوگ اللہ کے حکم کو معاذ اللہ نافذ نہیں ہونے دے رہے، اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں ہونے دے رہے اور آپس میں لڑ رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، اس طرح کی باتیں وہ لوگ پھیلانے لگے۔ 3 لوگ تیار ہوئے، ایک نے کہا کہ ہم عمر بن عاص کو شہید کر دیں گے، ایک نے کہا ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے، اور ایک نے کہا کہ ہم مولا علی کو شہید کر دیں گے۔ مولا علی کو شہید کرنے والا شخص عبد الرحمن ابن ملجم تھا، ابن ملجم نے بھیج دیا، سب لوگ اپنے اپنے راستے پر پہنچے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو اس دن حضرت امیر معاویہ اتفاق مسجد نماز پڑھانے کے لیے نہیں گئے، آپ کی طبیعت علیم تھی، جو نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے جن کو بھیجا تھا وہ ان کے شکار ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مارنے گیا تھا اس نے حملہ تو کیا، لیکن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نشانہ وہ چوک گئے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زخمی ہوئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراق میں جو شخص لگا ہوا تھا ابن ملجم، بڑا کمینہ شخص تھا، کیوں کر رہا تھا وہ بھی سن لیں۔ ایک عورت سے عشق کر لیا، وہ عورت کی بدتمیز، اس عورت کا نام تھا قطان، اس عورت کی بدتمیز، اس عورت سے اس نے شادی کرنا چاہا، اس عورت نے کہا مہر کیا دو گے، تو اس نے کہا مہر کیا لیجیے گا آپ، تو عورت نے کہا مہر کے طور پر مجھے اتنا سونا، ایک باندی، اور مہر کے طور پر علی کا قتل چاہیے۔ روایت میں تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین السیوطی نے اس کو روایت کیا اور مولا علی کا قتل چاہیے، ہو گیا میں تو جا ہی رہا ہوں اسی راہ میں۔ عبد الرحمن ابن ملجم راستے میں کھڑا ہو گیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی ویسے ہی جو صحابہ کرام کی تھی، اور یہ بھی یاد رکھیں مولا علی شدت سے انتظار کرتے تھے اپنی شہادت، کہتے تھے وہ کہاں ہے جو میری داڑھی رنگین کرے، کتنا عظیم رتبہ ہے، کیا سینہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو، کیا جگر ہے مولا علی، کہتے تھے۔ اب تو وہ کھڑا ہو گیا راستے میں، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مولا علی گھر سے نکلے رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہوئے کھڑو اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا، الصلاۃ 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 کہتے ہوئے جب نکلے اس نے راستے ہی میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بات کیا، ایک بار مولا علی پر جب اس نے سر پر کیا خون کا دھارا جیسے ہی بہا، مولا علی کے جملے تھے فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، شہید ہو رہے ہیں خون بہ رہا اور کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بس امام حسن وغیرہ آ گئے، پکڑ لیا ابن ملجم کو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لے گئے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر رہے، 3-4 دن آپ باحیات رہے، آپ کی دیکھ بھال ہوتی رہی، خیر خیریت پوچھتے رہے، لیکن زخم بہت گہرا تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان کو آپ پر حملہ ہوا، 2 دن 19 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اگر میں اس بیماری میں شہید ہو جاؤں تو میرے قاتل کو بھی مار دینا، اور اگر میں بچ جاؤں تو پھر اس کا فیصلہ میں خود کروں۔ جب آپ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قاتل کو گھسیٹ کر لائے اور اس پر آپ نے اس کو قتل کرنا چاہا تو اس نے جانتے ہیں کیا کہا؟ تھوڑا سا رک جائیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ سوچئے ذہنیت، مائنڈ سیٹ کس طرح ہے لوگوں کا، اللہ اور اسلام اور قرآن کے نام قتل کر رہا ہے مولا علی کا، قتل کیا ہے مولا علی کا۔ یہ وہی مولا علی ہے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن ان کے ساتھ ہے اور یہ قرآن کے ساتھ۔ یہ وہ علی ہے، قتل مولا علی کا کیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ابھی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھنے لگا۔ امام حسن نے کہا تو قرآن پڑھے گا جھوٹے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کروا کر اور ایک جگہ پر رکھ کر اس کو آگ سے جلوا دیا، جل کر وہ مر گیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا مسئلہ ہے، خارجی ہر طرف تھے اور ڈر یہ تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کہیں کھود کر ان کی جس میں اطہر کے ساتھ بدسلوکی یہ لوگ نہ کریں، اس لیے رات میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اطہر کو لے جایا گیا۔ روایت سن لیجیے، مشہور یہ ہے کہ آپ کی قبر نجف اشرف میں ہے، لیکن تاریخ میں یہ نہیں ہے۔ تاریخ میں ہے کہ آپ کی قبر مبارک کوفہ کی جامع مسجد میں رات میں دفنایا گیا، امام حسن ساتھ میں۔ پہلی روایت۔ دوسری روایت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کوفہ میں آپ کے جسد اطہر کو کوفہ میں دفنایا گیا، پھر نیچے نیچے منتقل کر کے مدینہ لایا گیا، آپ مدینہ میں۔ تیسری روایت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا جا رہا تھا اونٹنی پر تھے، رات کا وقت تھا، تھوڑی کچھ کمی ہو گئی تو اونٹنی وہاں سے بھاگ گئی۔ اونٹنی جب بھاگی تو اونٹنی کو بہت دن تک تلاش کیا گیا، وہ نہیں ملی۔ شیعہ کہتے ہیں، شیعہ اسی پر وہ کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی پھر ملی ہی نہیں، اس لیے مولا علی آسمانوں میں غائب ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ نہیں ہے، وہ اونٹنی ملی، یہ روایت ہے، اور پھر ان کی تدفین کوفہ میں کی گئی۔ یہ تینوں روایت تھی جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی ہیں۔ رہ گئی بات نجف اشرف کی، تو بزرگوں نے کہا ہے کہ نجف اشرف میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت ہے جو کار فرما رہا کرتا ہے، یہ روایت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کا بیان خاتون جنت مولا علی کی شادی کے متعلق ہوگا، خاص طور پر گرپارہ کی جتنی بھی خواتین ہیں ان کے تعلق سے کچھ میسیجز، کچھ پیغام ہم اپنی تقریر کے ذریعے دینے کی کوشش کریں گے۔ کل کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے دوپہر ہم تمام لوگوں کی زندگی میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔